اس میں علی پہ تھوڑا کلام کرتا ہوں، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی نے آپ کا نام زید رکھا تھا اور آپ کی والدہ نے آپ کا نام حیدر رکھا تھا۔ شاباش۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علی نام حضرت جناب تاجدار انبیاء، فخر انبیاء، امام الانبیاء، نبی اکرم نور مجسم رحمت للعالمین نے رکھا تھا۔ اور علی نام آقا کریم نے اللہ کے صفاتی ناموں میں سے تجویز فرمایا۔ آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں، آخر پہ آتا ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ وہاں سے آقا کریم علیہ السلام نے آپ کا نام علی رکھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام جو ہیں وہ رکھے جا سکتے ہیں انسانوں کے لیے، مخلوق کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ جو ذاتی نام ہے اللہ تعالیٰ کا وہ ہے اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام کیا ہے؟ اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام الرحمن، الرحیم۔ اور جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے صفاتی ناموں میں سے کچھ نام آقا کریم علیہ السلام کو بھی عطا فرمائے۔ سورہ توبہ کی آخری آیت پڑھتا ہوں، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اس میں آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا رؤوف الرحیم، یہ آقا کریم کو نام عطا فرمائے۔ آقا کریم علیہ السلام نے حضرت علی کا نام اللہ کے صفاتی ناموں میں سے رکھا علی، اور اس کا مطلب ہے بلند و بالا۔ اب جب علی کا اطلاق اللہ تعالیٰ کی ذات پہ کیا جائے گا تو اس سے مراد یہ لیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ بلند و بالا ہے، اور جب اس کا اطلاق مخلوق کے لیے استعمال کیا جائے گا، جب یہ لفظ مخلوق کے لیے یا حضرت شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جائے گا، یا کہ عام مخلوق کے لیے، لوگوں کے لیے استعمال کیا جائے گا، تو اس سے مراد یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے بلند و بالا۔ اور ایسا کرنے سے بندہ شرک میں مبتلا نہیں ہوتا۔ ہم کہتے ہیں داتا، خواجہ غریب نواز کہتے ہیں، غوث اعظم کہتے ہیں، تو اس سے ہماری مراد یہ ہوتی ہے، اگر ایسے الفاظ استعمال کرتے ہوئے یہ عقیدہ ذہن میں ملفوظ رکھا جائے کہ حقیقی مددگار اللہ ہے، حقیقی مشکل کشا اللہ ہے، حقیقی داتا اللہ ہے، مگر اس کی عطا سے اللہ تعالیٰ جسے چاہے اسے داتا بنا دے، جسے چاہے خواجہ غریب نواز بنا دے، اور جسے چاہے غوث اعظم بنا دے۔ یہ عقیدہ ذہن میں رکھا جائے تو بندہ شرک سے بچ جاتا ہے، بلکہ اس سے عقیدہ توحید ثابت ہوتا ہے کہ ہم ذہن میں یہ رکھتے ہیں کہ اللہ کی عطا سے یہ داتا ہے، یہ اللہ کی عطا سے علی ہے، یہ بلند و بالا ہے۔